جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات. ہم آج بحمداللہ محرم کے عشرے کے سلسلے میں آج چوتھی تاریخ تک پہنچ گئے ہیں، اور جس عنوان کے زیر سایہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ معرفت امام حسین علیہ السلام اور اس کی روشنی میں تعمیر کردار، اور اس بات کو ہم نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی، اجاگر کرنے کی کافی کوشش کی کہ قرآن کریم نے جب ہمارے سامنے ائمہ کا ذکر کیا تو ائمہ کے حوالے سے کچھ ایسی خصوصیات کی بات ہوئی ہے کہ جو دیگر الہی عہدوں کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم امام کے بارے میں بات کریں، یعنی وہ امام جنہیں خدا نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، تو وہ 3 یا 4 آیتیں ہیں مینلی قرآن کریم میں، جن میں سے 2 کا ایک تو آیت یہی ہے سورہ سجدہ کی 24، پھر میں نے آپ کے سامنے کل بھی حوالہ دیا تھا سورہ انبیاء 73 اور سورہ بقرہ 124 کہ جس میں ذکر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کے لیے امام بنائے۔ امامت ظاہر ہے کہ تشیع کا افتخار ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم رسالت اور نبوت کے ساتھ امامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے اصول دین کا جزو ہے۔ لیکن جو بات افسوس کے ساتھ قبول کرنی پڑتی ہے، صرف کہنی نہیں قبول کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امامت کو اپنے اصول دین میں رکھتے ہوئے بھی امام اور امامت کی معرفت سے کافی دور ہیں۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں ان آیتوں کو بھی رکھا، اور 2-3 باتیں بہت خاص جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ امامت کتاب خدا سے ہرگز جدا نہیں ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی کتاب الہی سے امامت کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو نہ کتاب ہاتھ میں آئے گی نہ امامت۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اور ان 2 آیتوں میں یہ پورا سیکوینس بنتا ہے کہ کتاب ہم نے دی تاکہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین پیدا کرو، ہدایت حاصل کرو، اور اگر ہدایت حاصل کرنے کے بعد تم صبر کو اپنا شعار بناتے ہو، اپنی سیرت بناتے ہو اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو، تو پھر تم ہمارے مقرر کیے ہوئے ائمہ سے بھی فائدہ اٹھا سکو گے۔ یہ پورا ایک سینیریو آیت ہم کو بنا کے دیتی ہے۔ تو کتاب اور امام جنہیں خدا نے مقرر کیا ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے، اور پھر اس کے بعد
جب ہم امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر جو کربلا ہم کو بات سمجھا رہی ہے وہ یہ کہ امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد انسان کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے، کہ کربلا کا جو سب سے بڑا درس ہے وہ یہی ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی عمر سعد بمقابلہ اور، کہ یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر انسان امام سے علیحدہ ہو جائے تو کدھر سے کدھر سقوط کرتا ہے، گرتا ہے۔ اور خر کی مانند کہ اگر اس بات کا اس نے تہیہ کیا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن بہرحال امام کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے، قتال نہیں کرنا ہے، بے احترامی نہیں کرنی، تو اس صورتحال کا خود امام حسین علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ کر کے حر کے نفس کو زندہ کر دیا اور حر کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جو کل ہم نے ذکر کیا کہ پھر حر نہ صرف خود اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھ کئی افراد کے لیے جنت جہنم سے جنت میں پہنچانے کا وسیلہ بن گئے۔ تو یہ کربلا کی ایک اہم ترین سبق ہے کہ اگر انسان ان شرائط کو پورا کر دے، اور یہ اہم بات ہے شرائط کو پورا کر دے جو امام کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہیں، تو کربلا ہمارے لیے وہ بہترین اگزامپل ہے کہ پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ تو کل ہم جب بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بنیادی مقصد کو بیان کیا ہے دو جملوں میں، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح طلب کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں۔ امر بالمعروف اور نہیں از منکر کے میننگ کو میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے ریپیٹ کیا، جو ریپیٹیشن جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اخلاقی اور مواعظ میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی نصیحت کی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں یا جو ہمارے کانوں سے ہمارے وجود کے اندر داخل ہوتی ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ان تمام نصیحت یا حکمت کی باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شیطان اور وسواس خناس بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ بات خود قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ انبیاء تک جو باتیں لوگوں کو سناتے ہیں تو اس میں شیطان اپنی امیت کو داخل کر دیتے ہیں، سورہ حج کی آیتیں۔ تو اس لیے اس کا بار بار دہراتے رہنا، تذکر کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کا، آپ اپنے ذہن میں بھی اور جو انسان آپ سے گفتگو کر رہا ہے اس کے لیے بھی۔ تو اس کے معنی کو ذہن میں رکھیے گا کہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر یعنی نیکی کا قائم کرنا، نیکی کو اسٹیبلش کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اور نہیں از منکر یعنی برائی، بدی، سو، خرابی کو ایلیمنیٹ کرنا، اپروٹ کرنا، یہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ میں یہ ارادہ لے کر نکل رہا ہوں۔ اس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ اگر امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرنا ہے، یعنی آپ اچھائی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا اسٹیپ یا پہلا رکن ہے انذار، اور نذیر والا جو فنکشن ہے اس کا ظاہری معنی ہے ڈرانا، لیکن ڈرانا سے مراد کسی کو خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرانا جو ہے یہ آگاہ کرنے سے زیادہ اویئر کرنے سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، کہ جب بھی یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم ہمارے زندگی کے اندر کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہماری سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے سکون اور اطمینان سے متعلق ہوتے ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کے حوالے سے پہلے کس بات پہ غور کرتے ہیں؟
آپ خود اس بات کو سوچیں کہ جب سیکیورٹی یا ہیلتھ کے معاملات ہوتے ہیں تو زیادہ زور ان خطرات سے آگاہ کرنے پر دیا جاتا ہے کہ جن میں مبتلا ہو کے ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں، یا ان باتوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے والی باتیں بعد میں آتی ہیں، خطرات اور وارننگز پہلے آتی ہیں، کیونکہ اگر انسان نے ان خطرات کو مد نظر نہیں رکھا اور خدا نخواستہ نقصان اٹھا لیا تو پھر فائدہ دینے والی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گی، جو کچھ آپ کے لیے فائدہ مند ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے پہلے خطرے سے خبردار، پھر وہ ان تمام چیزوں کی خبر جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے پیغمبران کو بھی جب خدا نے کہا کہ تم انسانوں میں جاؤ اور ان کی ہدایت کرو تو پہلا رکن ہے نذیر، ڈرانا، خبردار کرنا، یعنی ان خطرات سے آگاہ کرنا، اور پھر اس کے بعد بشارت، بشیر۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، یہاں سے ہی اس انذار والے پہلو کو لیتے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم اس کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں، اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں انذار کے حوالے سے، کیونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا اور اہم ترین رکن ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس والے ایسپیکٹ کو اپنی تبلیغ سے باہر نکال دیا کہ ہم نے اس بات کے بارے میں فکر مند ہو گئے کہ اگر ہم نے کوئی خطرے والی بات سنا دی تو لوگ بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ہمیں قبول نہیں کریں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تبلیغ تقریباً ختم ہو گئی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ افیکٹو نہیں ہے بالکل۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میں انذار کے حوالے سے کل میں نے آپ کو امام حسین کا ایک جملہ سنایا تھا کہ جو اپنے کام کو معصیت خدا کی راہ سے نکالنا چاہے تو دو چیزوں میں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی امید لگائے ہوئے تھا وہ فوت ہو جائے گی، اور جس سے ڈر رہا تھا تیزی سے اسی کی طرف جائے گا، وہی چیز اس کو گریب کر لے گی۔ آج میں انذار کے ہی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تربیت اولاد کے حوالے سے، اور دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تربیت بزرگان کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ بھی بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت یافتہ بزرگان کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم اپنی تربیت پہ زور نہ دیں، ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے سے، اپنے آپ کو کسی معیار پر لانے سے غافل رہیں، اور یہ توقع کر لیں کہ جناب ہماری باتیں جو ہیں نا، خالی ہماری باتیں سن سن کے بچے اور نوجوان تربیت یافتہ ہو جائیں گے، یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو دو اور دو باتیں، کوئی بہت زیادہ طولانی نہیں، لیکن سمجھ لیں کہ بلٹ پوائنٹس کے طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ بچوں کو جب آپ تربیت کریں تو اس بات کا ان کو سمجھانا، یعنی سمجھانے سے مراد لفظاً سے زیادہ پریکٹیکل، کہ زندگی فن اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بھی ہے۔ ہم خاص طور سے کہ الحمدللہ ہمارے پاس مادی اور مالی خوشحالی زیادہ آ گئی ہے، تو ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ آرام اور آسائش فراہم کر دیں، ان کو گیجٹس لینا یا ان کے لیے کھلونے، ٹوائز اینڈ فلاں فلاں فلاں۔ تو ہم بچوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ زندگی جو ہے نا وہ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ ہے، انہیں تفریح ہے، مزہ ہے، کھیل ہے، انجوائمنٹ ہے۔ اور آپ اکثر بچوں کی زبان سے دیکھیں گے بھی کہ یہ لفظ فن جو ہے نا، یہ یہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں اس فن اور انٹرٹینمنٹ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں نا قرآن کی زبان میں، تو کون سے دو لفظ سامنے آئیں گے؟ لعب اور لہو، لہو و لعب۔
کہ جس کے بارے میں خود قرآن کریم نے جو مذمت کی ہے، حیات دنیا کی حقیقت بیان کی ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ تو سب سے پہلے بچوں کے دماغ سے اس تاثر کو باہر نکالنا ہے، یا ان کو اس ٹریپ میں نہیں پھنسنے دینا ہے کہ زندگی فن اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے خدا نے ایک نیچرل وے بنایا ہے۔ وہ نیچرل وے کیا ہے کہ زندگی میں تکلیفیں اور ٹھوکریں ہر ایک کو لگتی ہیں، بیمار پڑتے ہیں، بچے بھی بیمار پڑتے ہیں، کھیل کود میں گریں گے، چوٹ لگے گی، زخم آئے گا، کبھی خون بھی نکلے گا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی ہاسپٹل بھی جانا پڑ جائے گا۔ تو اگر اس قسم کے معاملات ہوں تو اب ایسا بھی نہیں ہو کہ اگر بچوں کو کوئی چوٹ لگی یا کچھ ہوئی تو بچوں کے ساتھ ساتھ ابا ابا بھی ساتھ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ اگر حالت ہے تو پھر تربیت پاسبل نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حکمت الہی میں شامل ہیں۔ چوٹ، درد، تکلیف، پریشانی، یہ خدا کے تربیتی اور حکمتی نظام کا حصہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا ہمیں بہت کچھ زندگی کی حقیقتیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس قسم کا موقع آئے تو ہمیشہ بچوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کریں کہ اگر تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے یا تمہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کی وجہ تمہاری اپنی کوئی غلطی۔ اگر تمہارے پیٹ میں درد ہوا ہے تو آپ نے کوئی غلط چیز کھائی ہے، اگر آپ نے بے احتیاطی کی ہے تو آپ نے چوٹ کھائی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کا احساس دلانا کہ زندگی میں انسان اب جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ بچوں کو اس طریقے سے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو گے تو خدا آگ میں ڈال دے گا، یا خدا یہ کر دے گا، کہ خدا کو ایک ظالم و جابر ڈکٹیٹر کے طور پر پیش کرنے کا فائدہ نہیں، بلکہ زندگی کے اندر اس بات کو سمجھانا کہ زندگی میں انسان کے لیے نظام کیا بنتا ہے کہ اگر تم غلط کرو گے تکلیف اٹھاؤ گے، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اچھا کرو گے خوشی پاؤ گے، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اور اس میں ایک بات اور مد نظر رکھیے گا کہ آپ اگر اپنے بچوں کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہیں، ان کو بھر دیں آرام اور آسائش سے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، بڑے ہونے کے بعد جب وہ اپنی زندگی میں آئیں گے اس وقت آپ انہیں تکلیفوں سے نہیں بچا سکیں، کیونکہ تکلیفیں اور سختیاں زندگی کے نظام کا حصہ ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک نفسیاتی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ نے ان کو بچپن میں یہ تاثر دیا کہ زندگی فقط فن اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ ہے اور خدا ایسا ہی ہے کہ بس خالی ہمیں مزے کراتا رہتا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد جب ان کے سامنے تکلیفیں آئیں گی تو وہ اس خدا سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ذہن میں خدا کے حوالے سے غلط تاثر اور تصور بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کو انہوں نے اس ہستی کے طور پر نہیں لیا ایٹ لیسٹ کہ جو ہمیں ہماری زندگی میں رائٹ اور رونگ کی بیسس پر ہم کو لے کے چلتا ہے، کہ کم از کم خدا کے بارے میں یہ تصور ہو بچوں کے دماغ میں۔ ٹھیک، یہ ایک بات۔ چلیں ابھی دوسری پھر بعد میں، کیونکہ پھر وہی وقت کا مسئلہ آ جائے گا۔ بڑوں کے حوالے سے جو انذار کا ایک پہلو ہے، یعنی یہ ایک چیز ہے کہ میں نے آپ کو بچوں کے حوالے سے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انذار کا پہلو ہے کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کو فن، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ یعنی لہو و لعب والی زندگی کی راہ دکھا دی تو وہ زندگی کی حقیقتوں سے بے خبر ہو کر پروان چڑھیں گے، اور آپ کے اوپر ظاہری دین سکھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جب وہ زندگی کے مسائل اور پریشانیوں میں داخل ہوں گے عملاً
تو پہلی مصیبت یہ ہوگی کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ill equipped ہوں گے، اور دوسری مصیبت یہ آئے گی کہ وہ اس خدا سے ناراض ہو جائیں گے جس نے ان کی زندگی کو میٹھے سے کڑوا کر دیا۔ یہ ایک پہلو انذار کا جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ شروع سے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ زندگی میں تکلیفیں بھی ہیں، اور تکالیف کی زیادہ تر ذمہ داری خود ہمارے اوپر آئے، کہ خدا نہیں ہے جو ہمیں تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے، بلکہ ہم اس کے مقدمات فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے حوالے سے جو بات کرنا ہے بطور انذار، یعنی کہ وارننگ کے طور پر، خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پر آپ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں، تو اپنی جسمانی صحت سے زیادہ آپ کو اپنی روحانی صحت کی طرف سے خبردار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جسمانی صحت سے زیادہ روحانی صحت کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسا فرمایا ہے کہ بدن 50 60 70 سال کے لیے تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری روح ایٹرنٹی کے لیے تمہارے ساتھ، ہمیشگی، یعنی روحانیت اور روح کا تمہارا ساتھ فار ایور ہے۔ جسم کی صحت خراب ہوتی ہے، انسان ٹھیک ہے 10 سال 20 سال پہلے انتقال کر جاتا ہے، لیکن روح کی صحت خراب ہو گئی اور اس میں بیماریاں پیدا ہو گئیں، تو اس سے پیچھا چھڑانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اس سے پھر وہ جہنم کے کتنا عرصہ ہے، آگ ہے، تکلیف ہے، کیا ہے، یہ ایک بات۔ اچھا، اس میں ایک ایگزامپل کے طور پر، جیسے میں نے بچوں کے حوالے سے ایک ایگزامپل دی آپ کے معاشرتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایسے ہی بڑوں کے حوالے سے بھی ایک ایگزامپل، اور جو میں ویسے تو اپنے قریبی حلقوں میں یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اب کافی دوسرے حضرات بھی اس گفتگو کو سن رہے ہیں، کہ آپ جب باہر سے جا کر یا بازار سے یا کسی ہوٹل سے یا کسی جگہ سے جا کر جب کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو آپ خالی اس بات کو عام طور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں فقہی طور پر حلال، زیادہ تر چیزوں کے بارے میں یہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں فقہی طور پر حلال، یعنی فقہی طور پر حلال کا مطلب ہے کہ ذبیحہ پراپر ہوا ہے، یا اس میں کہ مسلمان کا ہاتھ لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں جو بہت زیادہ اہم ہے اس کی گہرائی میں، کہ جو بھی کھانا پکتا ہے اور تیار ہوتا ہے، اس کھانے کی تیاری میں جو رزق فراہم کیا گیا ہے، جس رزق سے وہ کھانا مہیا ہوا ہے، خریدا گیا ہے، جن لوگوں کے ہاتھوں میں پکا ہے، ان کے روحانی اثرات، یہ سب کی سب چیزیں روحانی طور پر اس غذا میں منتقل، یعنی اس قسم کے واقعات بھی ہمارے بزرگان کے موجود ہیں، کہ بہت ایک منٹ کے اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے یا دوست کے گھر میں گئے، انہوں نے ان کے لیے، وہ کافی مشہور تھے عبادات میں، انہوں نے ان کے نماز شب کے لیے لوٹے میں پانی رکھا، برتن میں، صبح اٹھ کے دیکھا تو ان کو دیکھا کہ وہ پانی ویسے کا ویسے ہی، تو ان کے گھر کے افراد نے، یعنی کہ جو مہمان تھے ان کے گھر کے افراد نے اعتراض کیا کہ آپ تو انصاف کی عبادت گزاری کی بہت تعریف کر رہے تھے، انہوں نے تو وضو تک نہیں کیا رات کو، یعنی نماز شب کے لیے۔ تو انہوں نے جب یہ سوال ان سے کیا تو کہنے لگے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے کھانے میں کیا تھا، کہ میں نے جب رات آپ کے گھر کھانا کھایا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ میرا بدن لطیف ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے، اور میں نے ساری رات عبادت میں گزاری اور مجھے وضو کی تجدید کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کا طریقہ یہ ہے
کہ ہمارے گھر کی خواتین جب کھانا پکاتی ہیں تو ذکر کے ساتھ اور بحالت وضو میں پکاتی ہیں. ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ چلے گئے، ہوٹل میں چلے گئے، ریسٹورینٹ میں چلے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری، فقہی اور جسمانی معاملات کو، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو روحانی امور چل رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی نا، کہ آپ خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس بات کا دھیان کریں کہ آپ اگر جا کے اس طریقے سے باہر کھانا کھاتے ہیں یا ایسی کسی اس میں بیٹھتے ہیں محفل اور صحبت میں، اس کے بعد آپ کے نماز کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اس بات کو اپنا پیرامیٹر بنا لیجیے، اس بات کو پرکھنے کا معیار بنا لیجیے کہ جب آپ یا گھر میں اس بات کی تاکید کریں خواتین کو کہ حالت وضو میں پکائیں، ذکر کے ساتھ پکائیں. اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ یہاں یہ مسائل کم ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں کہ جو پیسے آ رہے ہیں ان میں پرابلمز ہوتی ہیں کافی، ان کے حوالے سے رشوت اور فلاں فلاں. تو ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی روحانیت پر اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. تو یہ ایک انذار کا پہلو جو میں عرض کر رہا تھا بڑوں کے حوالے سے، کہ اس بارے میں اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کریں. یہ ایک وارننگ ہے. کس کے لیے وارننگ ہے؟ آپ کے بدن کے لیے نہیں ہے، آپ کی روح کے لیے. اور اگر آپ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کی روحانی صحت جسمانی صحت سے زیادہ اہم ہے، تو پھر آپ اس بات کو اگنور نہیں کریں گے. اور ہمیشہ کس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کا جو بھی کھانا پینا، کیونکہ کھانا پینا ظاہر ہے کہ انسان کی سوچ پر، فکر پر، ان تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ جتنی زیادہ طہارت کا لحاظ رکھیں گے، جتنا زیادہ اس میں ذکر خدا انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی روحانی برکتیں اور فیوزات آپ کے لیے اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ جائیں اس طریقے سے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کھائیں اور بالکل ایسے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کھانا تیار کرائیں اور پھر کھائیں، اور دیکھیں کہ اس کا کوئی اثر آپ کی نمازوں پہ پڑتا ہے، کوئی پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اس کو دیکھیں. تو انشاءاللہ یہ باتیں اس حوالے سے جاری رہیں گی. میں آج جو 2-3 مجالس سے میں اس بات کی نیت کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھ دوں ود اے بریف انالیسس، کہ جو آپ نے مکے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ 8 ذی الحج کو مکے سے روانہ ہو رہے تھے. اچھا، اگر ہم یہ دو آپ کے جو پیسز ہیں آف کلمات، ایک وہ جو محمد حنفیہ کے نام کھاتا ہے، ابن حنفیہ کے نام کھاتا ہے آپ کا مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے، اور یہ ایک چھوٹا سا خطبہ جو مکے سے نکلتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا منشور ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے. وہاں پر امام علیہ السلام حق اور حق کی بنیاد پر تمام چیزوں کو بیس کر رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. یہاں یہ اس سے زیادہ بلیغ ہے ظاہرا، یہ مکے سے نکلتے وقت جو آپ کا کلام ہے اس میں بلاغت زیادہ ہے، ڈیپتھ زیادہ ہے، کہ آپ نے حمد و ثناء خدا کی، رسول گرامی پر صلوات و درود بھیجا، پھر آپ فرماتے ہیں خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفطاط. خط یعنی ایک لکیر، ایک نشان، موت کا نشان
आदम की औलाद पर उस तरीके से खींच दिया गया है जिस तरीके से एक जवान लड़की के गले पर गुलूबंद का निशान आ जाता है। ये अजीब तशबीह आपने इस्तेमाल की। ये नहीं कि जैसे एक शाल है, गुलूबंद है, अगर एक जवान लड़की के जिसका हुस्न और जमाल अपने शबाब पर है, अगर वो एक ऐसी चीज भी अपने गुलूबंद भी अपने गर्दन के गिर्द लपेटेगी और फिर उतारने के बाद उसका निशान महसूस होगा, नजर आएगा। तो आप फरमाते हैं कि औलाद आदम पर मौत का खत इसी तरीके से खींच दिया गया। यानी अब ये बहुत गहरा जुमला है कि क्या मतलब हुआ इस बात का, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन जुमलों को भी जमा करने की कोशिश करूंगा कि जो आपने मौत के हवाले से बयान किए हैं। और उनमें जो एक खास बात हमें नजर आती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत को एक आसान शय के तौर पर पेश किया। यानी मौत के बारे में आपने ये बात समझाने की कोशिश की है मुख्तलिफ जुमलों में कि मौत डरने वाली चीज नहीं है, मौत खौफजदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि मौत नागुजीर जरूर है, यानी इनएस्केपेबल है, लेकिन डरने वाली चीज नहीं है। बल्कि आगे जाके हमको ये समझ में आता है कि मौत इंसान के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है, एक बेहतरीन राह है जो इंसान की कामयाबी और फलाह तक उसको पहुंचाने का जरिया है। तो ये जुमला इंशाअल्लाह जब मैं मौत के हवाले से बात अर्ज करूंगा तो इसकी थोड़ी ज्यादा तशरीह। मैं वमा औलहनी इला असलाफी, और मेरा इश्तियाक, मेरी चाहत, मेरा वलवला किस बात का कि मैं अपने असलाफ से, अपने बुजुर्गान से जा मिलूं। वो ऐसा ही है जैसा याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ से मुलाकात का शौक था। मेरा अपने असलाफ से, और जाहिर है असलाफ का मतलब है कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो यहां भी हमारे लिए एक इशारा है कि ये मौत मेरे लिए वो वसीला है कि ताकि मेरा शौक और इश्तियाक पूरा हो जाए। फिर आप फरमाते हैं वो खुय्यरा ली मफराउन, और मेरे लिए एक मकाम को चुन लिया गया है, इख्तियार कर लिया गया है। किसने इख्तियार कर लिया है इस मकाम को मेरे लिए? अगर हम थोड़े दिन पहले जो हमने बात की थी इमाम अलैहिस्सलाम के ख्वाब की मदीने में, तो यानी खुदा ने चुन लिया है मेरे लिए, मुंतखब कर लिया है एक मकाम को। अना लाकी है कि जिससे मुझे मुलाकात करनी है। मेरे लिए एक मकाम को मुंतखब कर लिया गया है जिससे मुझे मुलाकात करनी है। कअन्नी बेअौफाली ततक़त्तअहा उस्लानुल फलवात बैन नवावीस व करबला। और उस मकाम की जाहिरी हैसियत क्या है कि नवावीस व करबला के माबैन भेड़िए, भेड़िए कुर्ग भेड़िए मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। औफाली यानी मेरे जोड़ जोड़, जोड़, बंद बंद, तक़त्तअहा कता कता कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कौन? उस्लानुल फलावात, ये सहरा के भेड़िए। कहां पर? बैन नवावी से व करबला। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो सब बता दिया था कि कोई चीज आपने रखी नहीं, और उसके बाद भी हैरानी होती है कि सब लोग आके आपको कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, मक्के आ जाएं, मदीने चले जाएं, इधर न जाएं। इससे ज्यादा वजाहत से और क्या बात होगी कि भेड़िए मेरे बंद बंद को तोड़ रहे हैं नवावीस व करबला के दरमियान। फयमलअन मिन्नी अक्राशन, और अपने पेट और अपने शिकम को मुझसे भर रहे हैं, ये काम कर रहे
یہ ظاہراً مقام. پھر آپ فرماتے ہیں لا محیص عن یوم خط بالقلم. خدا کے قلم نے، دست قدرت خدا کے قلم نے جو لکھ دیا ہے اس سے مفر نہیں، اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، وہ کام ہو کے رہنا. لیکن رضا اللہ رضانا اہل البیت، جس امر میں اللہ راضی ہے ہم اہل بیت بھی اسی میں راضی ہیں. اور یہ کمال بندگی ہے، یہ کمال بندگی ہے. یعنی خدا کو نہ پڑھائے انسان کہ جس میں راضی ہوں آپ بھی اسی میں خوش ہو جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کام الٹا ہے کہ ہم بار بار خدا کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری پسند یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری رضامندی یہ ہے، پلیز آپ تمام کے تمام حالات کو اس کے مطابق ڈال دیں. لیکن اہل بیت کے کیا رستہ ہے؟ جو رضائے خدا ہے. اور اب رضائے خدا یعنی کہ اگر یہ جملے جو امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میرے جوڑ جوڑ کو توڑ رہے ہیں بیڑیے، قطع قطع کر رہے ہیں، یہ معمولی بات ہے. رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا. نصبر علی بلائہ، جو بھی بلا یعنی آزمائش اس کی طرف سے آتی ہے ہماری طرف، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں. وَيُوَفِّينَ أُجُورَ الصَّابِرِينَ، اور جو صابرین کا اجر ہے وہ خدا ہمارے حوالے کرتا ہے، وہ خدا ہمیں عطا کرتا ہے. پھر آپ نے رسول خدا سے اپنی نسبت کا اظہار فرمایا، اور بہت خوبصورت، جیسے میں نے کہا نا، بہت بلیغ ہے یہ خطبہ. رسول خدا سے اپنی نسبت کا کیا اظہار کن الفاظ میں فرمایا کہ جیسے ایک لباس اور اس کا تاگا اور اس کا تار و پود، کہ ہماری جو نسبت ہے رسول خدا سے وہ اس طریقے کی نسبت ہے. یعنی گویا ہم ہی وہ تار و پود ہیں، وہ تاگا ہے کہ جس سے اس رسالت کا لباس بنتا ہے. اور ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، جو وعدہ خدا نے ان سے کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اگر ہم قرآن کی زبان استعمال کریں تو ہم کون ہیں؟ ہم نفس رسول. اور امام علیہ السلام نے جو جملے استعمال کیے کہ ہماری مثال کیا ہے؟ جیسے دھاگا اور اس کے کپڑا، اس سے بنا جانے والا کپڑا. پھر یہ آخری جملہ جو ہے نا، یہ یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آئی اوپنر اور زندہ جاوید جملے ہیں. یہ خالی 60 ہجریہ کے ذی الحج میں ادا کیے جانے والے فقرات نہیں ہیں، بلکہ یہ زندہ جاوید کلمات ہیں. من کانا فینا باذلا مہجتہ، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی، یعنی امام حسین علیہ السلام کہ یہ سب میں نے بتا دیا. میں کس رستے کی طرف جا رہا ہوں، میری لقاء کی جگہ کیا ہے، ظاہری طور پر مجھے کس انجام سے دوچار ہونا ہے، اس کا حقیقی اجر کیا ہے، آپ نے سب سمجھ لیا. جناب امام فرما رہے ہیں آپ سب نے سمجھ لیا. من کانا فینا باذلا مہجتہ، مہجتہ کا مطلب ہے اپنا میوہ دل، ایپل آف ہز آئی، جس چیز کو بندہ بہت چاہتا ہے، عزیز رکھتا ہے، جو ہماری راہ میں اپنے میوہ دل کو قربان کر دے، جو ہماری راہ میں اپنے میوہ دل کو قربان کر دے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کو لقاء اللہ کے وطن میں ٹھہرانا چاہتا ہو.
کیا آفر ہے یہ آفر خالی ان کے لیے تھی، میرے اور آپ کے لیے نہیں؟ تو میں نے عرض کیا نا یہ زندہ جاوید جملے ہیں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں، ہماری راہ میں اپنے میوہ دل کو قربان کر دے، خرچ کر دے، بذل یعنی خرچ کر دے، اور وطن اپنا کس کو بنا لے اپنے نفس کے لیے؟ لقاء اللہ کو۔ یعنی وطن بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنے وطن میں تک نہیں پہنچتے آپ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ پردیسی کہلاتے ہیں، آپ غریب کہلاتے ہیں۔ غریب کی اصل تعریف جو ہے وہ یہی ہے۔ غریب کا مطلب وہ پور نہیں ہے عربی میں جو ہمارے یہاں پور ہے، غریب یعنی غریب الوطن، جو ابھی اپنے وطن تک نہیں پہنچا، جو اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچا۔ تو اگر کسی نے اپنا وطن لقاء اللہ کو قرار دیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچے بغیر وہ چین سے بیٹھیں گے نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو امام خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جو ہدایت کرتے ہیں بے امر اللہ، انہیں کہاں لے کے جانا ہے انسان کو؟ ان کی نظر میں انسانیت کا وطن اور ٹھکانہ کیا ہے؟ منزل لقاء اللہ، یہ ہے وطن۔ جو یہ ایک دو کام کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ، رحلت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ وہی رحلت، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے، خروج نہیں کرے، نکلے نہیں، رحلت کرے ہمارے ساتھ۔ فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، کہ میں صبح کے وقت نکل رہا ہوں، کوچ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ مختصر جملے، ان دو کلمات کو اگر ہم نے سمجھ لیا، جو آپ نے مدینے سے نکلتے ہوئے جو خط لکھا تھا برادر محمد معروف ابن حنفیہ، اور یہ جو آپ کا مختصر سا خطبہ ہے مکے سے نکلتے ہوئے جو بھی لوگ جمع ہو سکے تھے اور آپ کے اصحاب ان کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام نے تمام کی تمام باتیں ان چند کلمات میں واضح کر دی ہیں، روشن کر دی ہیں۔ یہی منشور امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور راہ زندگانی بھی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات ان پر غور کریں گے، کیونکہ ابھی جتنا بھی میں نے بیان کیا ہے نا، یہ پورے طور سے نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جائیں، اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو درک کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغامات ہیں، امام علیہ السلام کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس رستے پہ، کس راہ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب میں اگر واقعات کربلا کے حوالے سے آؤں، تو جیسے کل ہم نے یعنی دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ دو کنٹراسٹنگ ایگزامپلس ہیں، اسی طریقے سے آج بھی میں دو انسانوں کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں واقعات کربلا کے حوالے سے۔ امام علیہ السلام جب ایک مقام تھا، آپ جب مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو جیسے ہم نے نام لیا منزل ہاجر، ثعلبیہ، زبالہ، تو کئی بہت سارے مقامات کا ذکر کیا ہے تاریخی کتابوں میں۔ تو ایک جگہ تھی جس کا نام تھا قصر بنی مقاتلہ، اور وہاں امام علیہ السلام گزرے ہیں تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک بڑا عالی شان خیمہ ہے، اور جس سے لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہی با اثر اور دولت مند، یا ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس والا پرسن، وہ کوئی یہاں پہ موجود ہے خیمے سے، اور خیمے کے باہر ایک بہترین گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اور زمین پر اس کے برابر ایک نیزہ گڑا ہوا ہے، کہ جو اس بات کی عرب میں علامت ہوتی تھی کہ یہ بڑا مضبوط اور شجاع اور قوی انسان ہے۔ آپ نے جب پوچھا تو پتا چلا کہ یہ شخص ہے
جس کا خیمہ ہے عبید اللہ ابن حر جعفی. جعفی یہ قبیلے کی نسبت ہے. تو اسی قبیلے کے ایک صاحب امام علیہ السلام کے قافلے میں بھی تھے جن کا نام تھا حجاج ابن مسروق. امام علیہ السلام نے انہی کو بھیجا اور کہا کہ اس کے پاس جاؤ عبید اللہ کے پاس اور کہو کہ ابا عبداللہ حسین ابن علی تمہیں ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اس شخص کو جیسے ہی حجاج نے جا کے یہ جملے سنائے، یہ پیغام دیا، تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ میں جس چیز سے بچنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں صحرا میں آ کر بیٹھا ہوں وہ چیز خود میرے پاس آ گئی. اور اس نے ظاہراً معذرت کی امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے. وہ شخص جو تھا عبید اللہ ابن حر جعفی، وہ کوفے کے انتہائی جسے کہتے ہیں باصر لوگوں میں اور ہائی پروفائل لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، جیسے کہ ہانی ابن عروہ اور اس قسم کے افراد. لیکن جب اس نے یہ خبر سنی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفے تشریف لا رہے ہیں اور اہل کوفہ آپ کے پرچم تلے بنو امیہ سے جہاد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہا اور وہ کوفہ چھوڑ کر باہر نکل گیا. یعنی نیوٹرل رہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں کوفے میں رہوں گا تو میرے اوپر یہ الزام آ جائے گا کہ میں نے فرزند رسول کی حمایت نہیں کی، اور میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے اوپر یہ الزام نہیں آنے دینا چاہتا. تو میں شہر میں ہی نہ رہوں، میں شہر میں ہی نہ رہوں. لیکن جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے زندگی کا، کہ نظام خدا ہر انسان کو اس کے گھر پہنچا کر دم لیتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی قانون ہے حیات کا. دیر از نو اسکیپ روٹ. ٹھیک ہے، ہم لوگوں سے بھاگ سکتے ہیں، ہم ایونٹس سے فرار کر سکتے ہیں، لیکن ہم مقدرات الہی سے نہیں بھاگ سکتے. اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. تو وہ اسی لیے پریشان ہوا کہ میں تو اس سب سے بچ کر آیا تھا اور یہاں حسین ابن علی خود میرے دروازے پر آ گئے، اب کیا کروں؟ امام حسین علیہ السلام خود اس کے پاس گئے. جب اس نے آنے سے منع کیا، خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری مدد اور حمایت اور نصرت کے لیے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہماری حمایت کرو. اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اگر آپ کی مدد اور حمایت کرنا ہوتی تو میں کوفے سے ہی کیوں نکلتا، اور میرے پاس نہ کوئی لشکر ہے، نہ زیادہ حمایتی ہیں، نہ زیادہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں آپ کی حمایت کروں. تو ہاں، لیکن میں آپ کی ایک خدمت انجام دے سکتا ہوں کہ میرا گھوڑا عرب میں تیز رفتار ترین گھوڑا ہے، آپ یہ لے لیں، اور میرا نیزہ یا میرا تلوار جو ہے اس کی کاٹ بے تحاشا زیادہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے جب یہ جملے سنے تو آپ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے اور آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ تمہارے نیزے اور گھوڑے کو. ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اور یہ جملے شیخ صدوق نے نقل کی اپنی امالی میں کہ ہمیں تم چاہیے، تم چاہیے، نہ کہ تمہارا نیزہ اور گھوڑا. اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام انسان ساز ہستی کا نام ہے. یہ وسائل تو آپ فراہم کر لیتے. امام کسے ڈھونڈ رہے تھے سفر میں؟
اس انسان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جسے وہ اس منزل تک پہنچا سکیں جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ امام انسان ڈھونڈ رہے تھے، انسان تلاش کر رہے تھے جو نہیں مل رہے۔ اور پھر آپ نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ ہم گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں آتے تو یہاں سے اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تو میری آواز تمہارے کانوں تک نہ آئے، کیونکہ جو میری صدائے استغاثہ کو سن کر نہ آئے گا میری مدد کے لیے، خدا اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، امام کا انذار، یہاں سے ایک عجیب بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ امام اور پیغمبر کا جو انذار ہے نا، یعنی وارننگ ہے، وہ بربنائے محبت ہے۔ یہ اظہار محبت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی دو لوگوں کے واقعات اور بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ سے اس بات کے عذر پیش کیا تھا کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو ان کو بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ پھر میرے قریب نہیں آنا، خاص طور سے اس وقت کہ جب میں صدا استغاثہ بلند کروں، کیونکہ پھر تم آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ صدا استغاثہ امام علیہ السلام نے بلند فرمائی ہے عصر عاشور، تو کون کون نہیں آیا اس کو سن کر؟ جن، حشرات الارض، مطلب درندے، ملائکہ، کیونکہ یہ واجب ہے کہ حجت خدا کہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، یہ واجب ہے نصرت کو پہنچنا۔ اس کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپشنز نہیں ہیں لائف کے، یہ چوائسز نہیں ہیں کہ جاؤں نہ جاؤں، کروں نہ کروں۔ اب اس کے بعد دوسری مثال، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ابھی قافلہ حسینی میں نہیں پہنچی، اور امام علیہ السلام جب کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے قریب قریب کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور قافلے بھی ہیں۔ ایک قافلہ بجلیہ، کوفی تھے، بجلیہ قبیلے کے لوگ، ان میں سے ایک شخص زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ معیار کے انسان تھے، شجاع انسان تھے، لائق انسان تھے، لیکن یہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی زندگی کا زیادہ حصہ خلیفہ سوم کے ساتھ، عثمان کے ساتھ گزرا تھا، تو یہ عثمانی کہلاتے تھے، یعنی ان کے اصحاب میں شامل تھے۔ تو انہیں یہ خبر تھی کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو روایت کی ہے وہ خود زہیر سے نہیں روایت کی ہے، بلکہ ان کے قافلے میں جو لوگ موجود تھے دوسرے، ان سے روایت ہے جو کتابوں میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش مسلسل یہ تھی کہ جہاں جہاں بھی قیام ہو یا گزر ہو تو امام حسین کے قافلے سے اتنا فاصلہ ہو کہ وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں نہ بلا سکیں۔ لیکن جب ہم کوفے کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے کہ ان کے قریب ہمیں بھی اپنے خیمے لگانے پڑے، پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ ہم بیٹھ کر کھانے کی تیاری کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا، زہیر کو مخاطب کیا اور کہتے ہیں کہ حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ جو راوی ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جملہ سننے کے بعد وہی حال جو عبید اللہ ابن عر والا حال ہوا تھا، وہی حال زہیر اور ان کے ساتھیوں کا ہوا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لقمے گر پڑے۔
کہ جس چیز سے بچنے کے لیے ہم اتنے عرصے سفر میں الگ الگ چل رہے تھے، اب خود ہی وہاں پر ہم اسی جگہ پر آ گئے۔ کئی منٹوں تک خاموشی رہی، جواب ہی نہیں دے رہے تھے یہ لوگ۔ تو زہیر کی اہلیہ، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے دیلم، اس خاتون کا، اس خاتون نے پردے کے پیچھے سے ڈانٹ کر زہیر کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پیغمبر کا نواسہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم ان کے قاصد کو جواب تک نہیں دیتے ہو۔ تمہارے لیے کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے کہ جا کر ان کی بات تو سن لو، اس میں تمہارا کیا نقصان؟ اس خاتون کے سرزنش کرنے پر زہیر اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، بادل نخواستہ گھسٹتے قدموں کے ساتھ قاصد کے ہمراہ امام حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اس میں کچھ کتابوں میں کچھ مکالمے، دو چار جملے لکھے ہیں، لیکن جو زیادہ معتبر ہیں کہ امام حسین اور زہیر کے درمیان کیا بات ہوئی اس کی خبر نہیں، کیا بات ہے۔ لیکن زہیر جب وہاں سے پلٹ کر آئے ہیں تو وہ، اس کو کیا کہیں کہ وہ، جسے اگر لفظ انقلاب کہا جا سکتا ہے نا، تو زہیر میں انقلاب آ چکا تھا۔ انقلاب یعنی مکمل طور پر زہیر کچھ اور ہو چکا۔ ان کے چہرے سے خوشی اور سرور کے آثار عیاں تھے، اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ اب آج کے بعد سے، اس کے بعد سے میں اور حسین ابن علی اب ہم ایک ہیں، ہمارے خیمے یہاں سے اکھاڑو اور حسین کے خیموں کے ساتھ لگا دو۔ تم میں سے جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اہلیہ کو بھی کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ اہلیہ ساتھ گئیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ نہیں ساتھ گئیں، بہرحال وہ گفتگو نہیں۔ زہیر پلٹ گئے۔ اب یہ زہیر ہیں کہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہے کہ جن حضرات نے شب عاشور، جب امام حسین علیہ السلام نے شمع بجھا دی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، تم سب چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ ان کو میرے سوا کسی اور سے مطلب نہیں۔ تو جن لوگوں نے اس وقت کھڑے ہو کر تقریر کی تھی ان میں سے ایک زہیر بھی تھے، اور ان کا جملہ کیا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی نعمتوں سے، لیکن اگر یہ دنیا باقی ہوتی اور ہم اس میں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے، تب بھی آپ کے اوپر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہمیشہ کی زندگی سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ زہیر ہیں کہ جب ظہر کا وقت آتا ہے، روز عاشور، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے کہ اس مختصر سی فوج کے ساتھ جنگ کو فجر سے ظہر تک پہنچایا، اور آپ کے ایک صحابی شاید بریر ہیں جو آ کے امام علیہ السلام کو متوجہ کراتے ہیں کہ فرزند رسول نماز ظہر کا وقت آن پہنچا ہے۔ امام علیہ السلام عجیب دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تجھے مصلین میں شمار کرے، خدا تجھے نمازیوں میں شمار کرے۔ نماز کی تیاری کرو۔ اب کتنے اصحاب رہ گئے ہوں گے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ فوج اشقیاء نے اس وقت بھی اپنی جنگ کو روکا نہیں تھا، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ اس نماز سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تم امیر کے باغی ہو، تم اولو الامر کے باغی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری نماز کب خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ تیر بارانی جاری تھی، امام حسین علیہ السلام نے نماز خوف ادا فرمائی ہے، اور اپنے سامنے دو ہستیوں کو بلایا ہے، ایک سعید ابن عبداللہ حنفی ہیں اور ایک زہیر ابن قین بجلی ہیں۔
اسے کہتے ہیں کہ جو رضائے خدا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا ابا عبداللہ الحسین ہمیں کس کام کے لیے بلا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز ادا کرنا ہے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، اور تیر مسلسل آ رہے ہیں، اور لفظوں میں بیان کرنا اور تصور میں لانا محال ہے کہ یہ دو صاحبان کتنے تیر اپنے بدن پر برداشت کر کے کھڑے رہے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ گر جاتے تو چلائے ہوئے تیر امام حسین علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوتے۔ لیکن یہ دونوں صاحبان اس وقت تک اپنے قدموں پر رہے ہیں کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کی نماز تمام نہیں ہو گئی۔ اس وقت سعید ابن عبداللہ زمین پر گرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار، اس قوم پر وہ عذاب بھیجنا کہ جو تو نے عاد و سمود پر نازل کیا تھا، اور ہمیں اس حالت میں محشور کرنا کہ ہم اپنے ان زخمی جسموں کے ساتھ تیرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہو کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی اطرت کی محافظت اور حمایت میں کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ سعید ابن عبداللہ ان جملوں کے ساتھ اس دار فانی کو وداع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام زہیر کے پاس آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب بدن میں بچا ہی کیا ہوگا اتنے تیر برداشت کرنے کے بعد، لیکن اس آخری ایک جملے کو سن لیجیے کہ جب امام حسین علیہ السلام زہیر کے سرحانے پہنچتے ہیں تو زہیر نے ایک محبت بھری نگاہ امام حسین کے چہرے پر ڈالی ہے، اور ایک جملہ کہا ہے، اے میرے نجات دلانے والے، اے مجھے نجات دلانے والے، خدا آپ کو بہترین اجر عنایت کرے۔ یہ جملے کہے ہیں زہیر نے، اور اس دار فانی سے کوچ کیا ہے۔ خدا ہم سب کو ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مانند دین کی اور حجت خدا کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالمین آپ کی حاجتوں کو بدلائے، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اور تمام عالم میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات موجود ہیں، خدا انہیں خوشی و خوشحالی عنایت کرے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔